السلام علیکم بچوں، کیسے ہو آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے جو اسلامی کا چیپٹر سٹارٹ کرنا ہے وہ ہے غزوہ بدر، ٹھیک ہے؟ تو اس میں اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ غزوہ بدر کیا ہے؟ یہ ایک جنگ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، جو کہ جس جنگ میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شامل تھے، یہ وہ جنگ ہے، ٹھیک ہے؟ غزوہ، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، غزوہ وہ جنگ ہوگی جس میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شمولیت کی ہوگی، یعنی شامل ہوئے ہوں گے جس جنگ میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہی جنگ ہے۔ غزوہ بدر کی اہم باتیں سب سے پہلے یہاں پہ دی ہوئی ہیں، دیکھیں تاریخ دی ہوئی ہے کہ غزوہ بدر کب ہوئی، 13 مارچ، اور یہ ہوئی تھی 13 مارچ 624، ٹھیک ہے؟ 13 مارچ 624، 17 رمضان المبارک اور 2 ہجری کو۔ مقام تھا بدر کا، فاصلہ تھا مدینہ سے تقریباً 80 میل دور۔ نتیجہ مسلمانوں کی اس میں فتح ہوئی تھی۔ اب نیچے اسلامی فوج اور کافر فوج دی، کتنے لوگ تھے ان کے، اور کون کون ان کا سپہ سالار تھا، یعنی اس کی فوج کی قیادت کون کر رہا تھا، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے تو دیکھیں قیادت اسلامی فوج کی جو تھی وہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کافر فوج کا سپہ سالار جو تھا ابو جہل، ٹھیک ہے؟ اس میں اسلامی فوج کے 313 فوجی تھے اور کافر فوج کے 900 فوجی تھے، اور اسلامی فوج کے 2 گھوڑے تھے اور کافر فوج کے 100 گھوڑے تھے، ان کے پاس اتنے تھے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد 70 اونٹ اسلامی فوج کے پاس تھے اور 70 اونٹ ہی کافر فوج کے پاس ہے۔ 14 مجاہدین شہید ہوئے تھے اسلامی فوج کے، اور 70 کافر مارے گئے تھے کافر فوج کے، اور 70 کافروں کو قیدی بنا لیا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دیکھتے ہیں نیچے، بے سر و سامان مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے، وہ قریش کے رویے سے تنگ آ کر اپنا سارا ساز و سامان مکہ میں ہی چھوڑ آئے تھے۔ ابو سفیان اس وقت قریش کا رہنما تھا، وہ بہت سے تجارتی ساز و سامان کے ساتھ قافلے کی شکل میں واپس مکہ آ رہا تھا۔ مکہ سے ہجرت کرنے والے مسلمانوں نے اپنے نقصان کا ازالہ کرنے یا کفار مکہ کے مظالم کا بدلہ لینے کے لیے اس تجارتی قافلے کو روکنے کا منصوبہ بنایا، جس کے بعد انصار مدینہ نے بھی اعلان کیا کہ جس پیغمبر نے ان کو سچائی کا راستہ دکھایا ہے، انصار مدینہ ان کے ساتھ اس مہم میں شامل ہوں گے، ٹھیک ہے؟ جب ابو سفیان کو مسلمانوں کے ارادے کی اطلاع ہوئی تو اس نے مکہ کے مشرکین کو پیغام بھیجا کہ آ کر مسلمانوں سے اپنا قافلہ بچاؤ، لیکن ابو سفیان تجارتی قافلے کے اور دوسرے راستے سے بحفاظت مکہ لے گیا۔ ابو سفیان کے پیغام پر قریش کے سرداروں نے ایک مسلح لشکر تیار کیا جو مدینہ کی جانب چل دیا تھا۔ ابو سفیان کو اس کی خبر تھی، لہذا جب قافلہ مسلمانوں سے کسی مقابلے کے بغیر مکہ کی جانب بحفاظت نکل گیا تو اس نے دوسرا پیغام بھیجا کہ اب لشکر کشی کی، نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں، لشکر کشی کی ضرورت نہیں رہی۔ لیکن کفار کا سردار ابو جہل مسلمانوں پر لشکر کشی کے ارادے سے باز نہ آیا۔ جب بدر کے مقام پر مسلمانوں کا سامنا کفار کے لشکر سے ہوا تو اکثر مجاہدین ماہ رمضان کے سبب روزے سے تھے۔ ابتدائی اسلام کے اس مارکے کے مجاہدین نے کفار کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس جنگ کا ذکر تاریخ میں فتح کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ فتح نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہتر جنگی حکمت عملی اور مجاہدین کی شجاعت و بہادری کے ساتھ ساتھ اللہ کی جانب سے آسمانی مدد کا کھلا ثبوت ہے۔ اس جنگ کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ یہ تاریخ اسلام کی پہلی اور انتہائی اہم جنگ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار اور ذوق شہادت سے سرشار مجاہدوں نے کم تعداد کے باوجود دشمن کے ماہر اور اسلحہ سے لیس جنگجوؤں کی صفوں کو تہس نہس کر دیا۔ اس فتح نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ عرب میں ایک زبردست طاقت ابھری ہے، اور اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور خوبی ایک فوجی کمانڈر کی حیثیت سے بھی دنیا کے سامنے آئی۔ حضور نے بذات خود دشمنوں کا سامنا کیا اور دشمن کی بڑی تعداد دیکھ کر دعا کی کہ اے اللہ مدد فرما۔ پھر جوک در جوک فرشتے مدد کو پہنچے۔ لڑائی میں ابو جہل سمیت قریش کے کئی اہم سردار مارے گئے۔ جب ان کے حوصلے پست ہوئے اور وہ فرار ہونے لگے، قریش کے جو لوگ قیدی بنا لیے گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ اب جو غزوہ بدر کے بارے میں قرآن پاک میں بتایا گیا وہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، دیکھیں ایک آیت ہے سورہ آل عمران کی۔ قرآن مجید میں غزوہ بدر کے واقعات کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے، ترجمہ ہے، اور اللہ نے جنگ بدر میں بھی تمہاری مدد کی تھی، اس وقت میں بھی تم بے سر و سامان تھے، پس اللہ سے ڈرو اور ان احسانوں کو یاد کرو تاکہ شکر کرو۔ جب تم مومنوں سے یہ کہہ کر ان کے دل بڑھا رہے تھے کہ یہ کافی نہیں کہ پروردگار 3000 فرشتے نازل کر کے تمہیں مدد دے،
ہاں اگر تم دل کو مضبوط رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور کافر تم پر جوش کے ساتھ دفتن حملہ کر دیں تو پروردگار 5000 فرشتے جن پر نشان ہوں گے تمہاری مدد کو بھیجے گا۔ تو یہ تھی ہماری ریڈنگ غزوہ بدر چیپٹر کی کہ یہ جنگ کیسے ہوئی تھی اور اس میں کتنے لوگ شامل تھے، کافر لوگ اور اسلامی اس کے فوج کے، اور یہ کن لوگوں کے درمیان ہوئی تھی، اور ٹھیک ہے یہ سارا جو ہے اس میں اس جنگ کے بارے میں بتایا گیا۔ اس کی ریڈنگ ہوگی ہماری۔ نیکسٹ جو ہے ہم اس کی ایکسرسائز دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا کوشچن ہے غزوہ بدر کا مارکا کن کے درمیان ہوئے دونوں افواج میں جنگجوؤں کی تعداد کیا تھی؟ اس کا آنسر آپ کو ملے گا PG 51 پہ۔ پھر ہے مکہ سے ہجرت کرنے والے مسلمانوں نے ابو سفیان کے تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیوں کیا تھا؟ اس کا آنسر بھی آپ کو ملے گا PG 51 پہ۔ کیا انصار نے غزوہ بدر میں نبی کریم کا ساتھ دیا تھا؟ تو جی ہاں انہوں نے ساتھ دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے بدر کے مارکے میں فتح کس کی ہوئی تھی؟ تو وہ بھی جیسے کہ آپ لوگوں کو اس چیپٹر کی ریڈنگ پڑھنے سے بھی پتہ چلا ہے کہ اس میں جو ہے مسلمانوں کی ہی فتح ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہے دشمن کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد کم ہونے کے باوجود جنگ جیتنے کی وجہ کیا تھی؟ تو اس کا آنسر آپ کو ملے گا PG 52 کے سیکنڈ پیراگراف میں اس کا آنسر آپ کو ملے گا۔ اس کے بعد نیچے دیکھتے ہیں درست اور غلط پہ نشان لگانا ہے آپ نے۔ تو یہ دیکھیں پہلا ہے غزوہ بدر رمضان میں ہوا، تو یہ درست ہے۔ دوسرا ہے غزوہ بدر ہجرت کے 5 سال بعد ہوا، تو یہ رانگ ہے یعنی غلط ہے۔ بدر مدینہ سے 80 میل دور ایک گاؤں کا نام ہے، تو یہ غلط ہے۔ اس کے بعد ہے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح ایک معجزہ کہلاتی ہے، تو یہ درست ہے، ٹھیک ہے۔ جملے مکمل کرنے ہیں۔ غزوہ بدر ڈیش اور ڈیش مل کر کفار مکہ سے لڑے غزوہ بدر میں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آئے گا مہاجرین اور انصار مل کر۔ دوسرا ہے یہ جنگ اللہ کی مدد سے ڈیش گئی، لڑی گئی۔ تیسرا ہے غزوہ بدر کا ذکر ڈیش میں بھی ہے، تو قرآن پاک میں بھی ہے، ٹھیک ہے اس کا ذکر۔ غزوہ بدر میں فتح سے مسلمانوں پر ڈیش پڑا، تو یہ ہے مسلمانوں پر اثر پڑا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کی جو ہے یہاں پہ ریڈنگ اور یہ چیپٹر کا سارا جو ہے ایکسرسائز کمپلیٹ ہو گیا، تو اس کو آپ اچھے سے پری کرو گے اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔